جہاں تک رؤیت کا مسئلہ ہے، یہ ایک معرکۃ الآراء بحث ہے رؤیت خدا کا. صحیح. اور رؤیت خدا یعنی ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اسی طرح جس طرح میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں، بالکل صحیح. اس طرح میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں یا نہیں دیکھ سکتا. بالکل صحیح. اس میں اختلاف ہے اسلام کے مختلف مکاتب فکر میں. صحیح. ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا. اور جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس طرح میں خدا کو بھی دیکھ سکتا ہوں. یعنی خدا کی رؤیت ممکن ہے. یہ ایک نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا کی رؤیت دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن آخرت میں خدا کی رؤیت ممکن ہوگی. اچھا. یہ دوسرا نظریہ. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا کی رؤیت ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. مکتب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ بہت واضح ہے. اگر خدا کی معرفت ہو تو اس کے بعد خدا جسم نہیں ہے. بالکل. خدا محدود نہیں ہے. بالکل. خدا کسی جہت میں نہیں ہے. خدا کسی کا مکان نہیں ہے. اور ایسی ذات کو، ایسی ہستی کو ان ظاہری آنکھوں سے ویسے دیکھنا جیسے ہم جسم کو دیکھتے ہیں، بالکل صحیح، وہ یقیناً ممکن. کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو دیکھنے کا لازمہ یہ ہے کہ باڈی کہیں سے شروع ہو رہی ہو اور کہیں ختم ہو رہی ہو، تبھی ہم دیکھ سکتے ہیں. باڈی آپ نے کہا، یعنی ہاں ظاہر ہے باڈی ہونی چاہیے. باڈی ہونی چاہیے. ختم ہو شروع ہو، بالکل وہ تو بات کی بات ہے. تو حدود ہوں گی، باڈی ہوگی، عناصر ہوں گے. بالکل صحیح. پہلے باڈی جسم ہونا چاہیے. بالکل. اور خدا جسم نہیں ہے، خدا منزہ ہے. بالکل صحیح. کسی سے بھی آپ دیکھیں، آپ نے ابھی کافی کنڈیشنز لگا رہے تھے دیکھنے کے. بہت زیادہ کنڈیشن نہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جسم ہونا چاہیے. عناصر سے بنا ہو، ایلیمنٹ سے بنا ہو جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ جسم ہے تو پھر وہ عناصر سے، ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے تو وہ مرکب ہے تو اپنے اجزاء کا محتاج ہے تو خدا نہیں ہے. کیونکہ یہ اجزاء تو بعد میں بنے ہوں گے، خدا سے پہلے ہے. ان کو خدا نے خلق کیا ہے. 2 جز ہیں. درست. 2 جز میں سے ایک جز پہلے ہوگا، ایک جز بعد میں ہوگا. خدا محتاج تو نہیں ہے کسی چیز کو خلق کر کے اپنے وجود کا حصہ بنائے اور اس سے مرکب ہو جائے. کسی بھی طرح سوچ لیں، بالکل صحیح. سوچ لیجئے، چھوڑ دیجئے کہ میں ابھی کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے بڑے کیا کہتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کا ایک بڑا آپ کے اپنے اندر بھی موجود ہے. خدا نے آپ کو عقل دے رکھی ہے اور بہت بڑا ہے وہ. آپ خدا کو اسی سے پہچانتے ہیں. خدا کی معرفت اسی عقل سے، اسی وجدان سے، اسی نفس سے، اسی ضمیر سے، اپنے آپ سے بالکل آپ حاصل کرتے ہیں. اور ہماری بحث کا آپ نے خوبصورت آغاز اسی طرح کیا تھا کہ ہم نے خدا کو اپنے اندر سے پہچاننا ہے. ہمیں کو باہر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی اندر کی طرف رجوع کریں، ان سائڈ آؤٹ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اس امکان کی جس بھی صورت کو آپ فرض کریں گے، سوچیں گے، بیٹھ کے سوچئے گا، ان سب سے نقص لازم آئے گا. اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا رب پاک ہے، منزہ ہے، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے. ایسی ذات جس کے لیے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. یہ تمام جو تصورات ہیں وہ بھی بہت ناقص ہیں. ہم خدا کے لیے اگر عالم کہتے ہیں، خدا کے لیے حی کہتے ہیں، یہ سب بھی ناقص ہیں. ہم ان کی خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کا کوئی بھی جوان، چھوڑ دیجیے ابھی ہم ریفرنس بک کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، آیت کیا ہے، روایت کیا ہے. ابھی مناجات 15 میں سے آپ نے کون سی مناجات تھی؟ مناجات زاہدین تھی. ابھی ہم اس کو بھی نکال کے اس کو بھی پڑھتے ہیں کہ امام وہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ان سب کو ابھی چھوڑ دیجیے. فی الحال ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فزیکلی اپنی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ نا کم سے کم مطلب ابھی بیٹھ کر عقل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ممکن نہیں ہوگا. ممکن ہی نہیں، محال ہے. سب کو سمجھ میں آتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے خدا کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہیں ہے اور ہم اشارہ بھی کرتے ہیں اللہ آسمان. ابھی کسی ہم عالم کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے کسی چینل پہ، تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں خدا پہلے آسمان پہ آ کر پکارتا ہے. اچھا خیر کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا تھا وہاں، اس بات کو ہم نے سنی انسنی کر دی کہ خدا پہلے آسمان پہ آنے کا کیا مطلب ہے.
ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہیں اور تھا، وہاں سے ہٹ گیا اور اب پہلے پہ. ہاں یعنی مثلا 7ویں آسمان پہ تھا تو اب جب پہلے آسمان پہ ہے تو 7ویں آسمان پہ نہیں ہے. صحیح. اور اگر وہ پہلے آسمان پہ آیا ہے تو آپ سے قریب ہے. ہاں درست. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ نہیں تھا، پہلے نہیں تھا اور آپ سے دور تھا. 7واں آسمان آپ سے دور ہے. درست. اب جب وہ 7ویں آسمان پہ پہلے آسمان پہ آ گیا ہے تو اب آپ سے قریب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو کہتا ہے شہرگ حیات سے زیادہ تم سے قریب ہوں. شہرگ حیات کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے.